شب ولادت مولا عباس یہ محفل ہے. اللہ ہماری اس سعی کو قبول کر لے. بہت بڑی رات ہے, بگ نائٹ. آج کا دن بھی ویسی تھا اور یہ شب بھی ویسی. اگر آپ نے غور کیا, آج ایک مناجات پڑھی گئی. یہ کس کی مناجات ہے؟ یہ اس علی کی مناجات ہے کہ جس کے خوابوں کی تعبیر بن کر عباس آئے. مولا علی کی مناجات, بہت خاص مناجات. آپ لوگ رمضان میں پڑھتے ہوں گے, یہاں پہ نارمل ڈیز میں بھی پڑھنا. اس کا ٹرانسلیشن پڑھیے آپ لوگ, اس کا ترجمہ پڑھیں نارمل ڈیز میں. دعائیں اگر رک رہی تو مولا کی یہ مناجات پڑھو. دعا اگر قبول نہیں ہو رہی تو یہ مناجات پڑھو اور ٹرانسلیشن پڑھو, ترجمہ پڑھو. تو دین یو ول ریئلائز کہ یہ کون بول رہا اور کس سے بول رہا. یہ امام علی کے دہنے مبارک کے کلمات ہیں, ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں. اور یہ اتنی ایکسٹرا آرڈنری مناجات ہے کہ جہاں میں نے بتایا, جہاں لوگوں نے یہ پڑھا, 10 12 سال کے ان کے ایشوز دور ہوئے. اس لیے کہ جس انداز سے میرے مولا نے مانگا ہے اللہ سے, اس کے بعد اندازہ ہوتا کہ علی کس بندے کا نام ہے. مولا ہم کو زیارت نصیب کرے نجف اشرف کی انشاءاللہ. تو نجف اشرف جب آپ جاتے ہیں مولا کے پاس, زیارت کر کے سب لوگ مسجد کوفہ ضرور جاتے اور جانا چاہیے. بہترین مسجد, دعاؤں کی قبولیت کی جگہ. جس مسجد میں نماز پوری پڑھی جاتی وہاں خسن نہیں ہے مسجد کوفہ میں نماز, اور ہزاروں سال پرانی ہے. یہ اس زمانے کی مسجد ہے, اس زمانے کی جگہ ہے وہ. اس زمانے میں مسجد نہیں تھی. یہ نبی نوح کا زمانہ, آپ امیجن کرو نبی نوح کا زمانہ کتنا پرانا زمانہ ہے. انہیں نبی آدم کے بعد پہلا اولی العزم پیغمبر جو آیا وہ نبی نوح ہے. وہاں نبی نوح کا گھر تھا جہاں مسجد ہے. کبھی میں انشاءاللہ ہسٹری آف اسلام پڑھا تو بتاؤں گا آپ کو. تو مسجد کوفہ میں جیسی جب زائر جاتا ہے وہ سیدھا اندر جاتا مسجد میں, نماز پڑھتا اور اس جگہ پہ ضرور جاتا جہاں میرا مولا شہید ہوا 19 رمضان کو. وہاں سے نکلنے کے بعد سب رائٹ سائڈ پہ مڑ جاتے, اس لیے کہ سامنے جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام کا روضہ ہے, بہت بڑی زیارت ہے. جناب مسلم کی ذریعے مبارک سے, وہ دروازے سے پہلے رائٹ سائڈ کے اوپر ایک چھوٹی سی محراب ہے. مسجد کوفہ کی بات کر, بالکل جناب مسلم ابن عقیل کا جو دروازہ ہے, سب ماشاءاللہ زائرین ہیں, رائٹ سائڈ پہ ایک محراب ہے. یہ وہی محراب ہے کہ جہاں میرا مولا بیٹھ کے یہ مناجات پڑھتا تھا. جو آج آپ نے مناجات سنی ہے, وہیں بیٹھ کے میرا مولا مناجات کرتا تھا. وہ جگہ کا نام ہی مناجات امام علی ہے. جب جانا, اس کا ٹرانسلیشن مرحوم ذیشان حیدر جوادی صاحب نے کیا ہے اور کئی لوگوں نے کیا ہے, لیکن جوادی صاحب مرحوم کا بہت اچھی ٹرانسلیشن ہے, آپ وہ پڑھیے. ہارڈلی 10 منٹ لگتے. اگر آپ ایک دفعہ سٹارٹ کریں گے یہ مولا کی مناجات پڑھنا, پھر کبھی چھوڑیں گے نہیں. جس انداز سے میرے مولا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. دوستو, میں نے تقریر کا آغاز زیارت کے کلمات سے کی. کس کی زیارت؟ آج جس کی شب ولادت ہے. یہ مولا عباس کی زیارت کے کلمات ہیں. اور عجیب بات یہ ہے, یہی کلمات جو مولا عباس کی زیارت کے, یہی کلمات مسلم ابن عقیل کے بھی ہیں. جب آپ وہاں جائیں گے تو باہر جو زیارت لکھی ہے یہی کلمات ہیں. اسی انداز سے جناب مسلم ابن عقیل کو بھی سلام کیا گیا. آپ صرف, اچھا ایک بات اور بتا دوں, ہماری کوئی زیارت کوئی مولوی یا مجتہد نے نہیں لکھی. ہماری ساری زیارت اور ساری دعائیں نص سے معصوم ہیں. انہیں معصوم کی زبان کے نکلے ہوئے کلمات ہیں, اسی لیے اس میں اتنا اثر ہے. ساری دعائیں اور ساری زیارت یاد رکھو, چینج کرتی ہے تمہاری لائف کو. سارے کی ساری زیارتیں اس کے پیچھے معصوم کے جملے, اس زبان سے معصوم کے نکلے ہوئے جملے. اسی لیے باقی بھی ہے, پاور بھی ہے, اثر بھی ہے, اور دعائیں اس زیارات سے, ان دعاؤں سے قبول بھی ہوتی ہے. اس میں پہلا جملہ چھٹے امام نے کیا کہا؟ مولا عباس کو جب سلام کیا, کہا السلام علیکہ یا عبد صالح. امام سے بڑا کوئی صالح بندہ ہے؟ امام اگر کسی کو کہے یہ صالح ہے تو کتنا بڑا صالح ہوگا وہ. کیا انٹروڈکشن ہے مولا عباس کا, کہ اے عبد صالح, کہ تو ایسا, وہ عبد ایسا بندہ ہے جو صالح. مولا بول رہے, حجت خدا بول رہے, مولا عباس کو ریگارڈ کر رہے کہ یا عبد صالح. پھر فوراً کیا کہا؟ والمطیع للہ ہے. صرف صالح بندہ نہیں, اللہ کا مطیع بھی ہے. مطیع للہ ہے. پھر صرف اللہ کا مطیع نہیں, ولی رسول ہے, رسول کا بھی مطیع ہے. ولی امیر المومنین, علی کا بھی مطیع ہے. ولی حسن ولی حسین, حسن اور حسین کا بھی مطیع. مولا عباس کی زندگی میں یہ سب سے بڑا
کمال ہے کہ پورا 32 ایئرس کی آپ کی لائف ہے، انشاءاللہ آج بتاؤں گا 32 ایئرس کی لائف میں ہم صرف خوش ہوتے ہیں، مولا عباس کا نام لے کے خوش ہونا چاہیے، 100% خوش ہونا چاہیے. لیکن اگر آج مولا کی ولادت کی میں محفل پڑھا امام بارگاہ علی رضا شارجہ میں، تو کچھ تو مولا عباس کی زندگی سے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا، کوئی چیز تو لے کے آج میں مولا عباس کو بولوں کہ مولا آپ کی زندگی کا یہ پہلو تھا، میں اپنی زندگی میں آج سے شروع کروں گا. متی ایسا متی کہ امام وقت کہہ رہا کہ مطیع اللہ ولی رسول ولی امیر المومنین ولی حسن ولی حسین. اس کے بعد کا جملہ تو کمال کا ہے. میں ایک ایک جملے میں آگے بڑھ گیا، ایک ایک جملہ میری ایک ایک مجلس ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ السلام علیکہ یا افضل الشہداء، شہداؤں میں سب سے افضل. مولا حسین سے کمپیریزن نہیں ہے، وہ سید الشہداء ہے، لیکن میں کوئی کمپیریزن نہیں کر رہا. میں آپ کو بتا رہا جو امام کے جملے زیارت میں ہیں وہ پڑھ کے بتا رہا. تم افضل الشہداء ہے، مولا عباس کے لکھا گیا. دوستو مولا عباس کی زندگی جو ہے شروع ہوتی ہے مدینے سے، ختم ہوتی ہے کربلا معلیٰ میں. 32 ایئرس کی لائف ہے، 32 سال کی زندگی ہے. اس 32 سال میں اب ایک جملہ غور سے سننا ہے کہ اگر عباس نہیں ہوتے تو اطاعت امام کا مفہوم واضح نہیں ہوتا. بہت بڑا جملہ تھا یہ. اوبیڈینٹ، مولا عباس انگلش میں بولوں اوبیڈینٹ تھے، اور ہم کو بھی یہ تاکید ہے کہ تم بھی اوبیڈینٹ بنو. شیعہ وہ ہوتا جو اطاعت گزار ہوتا، شیعہ وہ ہوتا اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتا، آقا کی مرضی پہ زندگی گزارتا. اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، میری کوئی وش نہیں ہے، میری کوئی خواہش نہیں ہے، جو خواہش ہے وہ امام کی خواہش. عباس نے پوری زندگی حسین کی اطاعت میں گزار دی، امام کی اطاعت میں، مولا کی اطاعت گزاری، پھر بھائیوں کی گزاری. ایسا اطاعت گزار بندہ تھا یہ اللہ کا. پوری زندگی کوئی ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی اطاعت پہ. پھر میں ایک بات بتاؤں کہ اطاعت کیا چیز ہے، شیعہ کو ہونا کیسا. مولا عباس کی اطاعت کو دیکھو. اس کے بعد ایک اور اطاعت بتاتا میں آپ کو. جنگ صفین، مشہور جنگ نہیں پڑ رہا، بالکل اینڈ پہ ہے جنگ. مالک اشتر کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ اس ظالم کے خیمے کے قریب چلے گئے. میں نام نہیں لے رہا کسی کا، آپ سمجھ لیں کس کے خیمے کے قریب گئے. بالکل قریب ہے، اتنے قریب ہے کہ چند لمحے گزرے تو مالک اشتر آگے بڑھ کے اس ظالم کو ختم کر دے. وہ ظالم ختم ہوگا، جنگ خود بخود ختم ہو جائے گی. ایسے موقع پر وہ لوگ جو امیر شام کے سے بک چکے تھے جنگ کے دوران، امیر شام نے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے. کسی کو 10,000 دینار میں، کسی کو 20 میں، 50 میں، لاکھ میں، سب کو خرید لیا تھا. افسوس ہے دوستوں، میں یہی کہہ رہا، وہ لوگ بکے تھے کہ جو علی کے دسترخوان پہ روٹی توڑ رہے تھے، جو علی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. ڈرو ڈرو، میں یہی کہتا ہوں، جب پیٹوں میں حرام آئے گا تو ایمان کو بیچ دو گے. اور یہ زمانے میں شیطان جو چوری کر رہا نا، پیسے کی چوری نہیں کرتا، تمہارے ایمان کی چوری کر لے گا. We have to be real careful. میں یوتھ کو بول رہا کہ تم کیئرفل رہنا کہ کہیں ایمان کو بکنا بیچنا نہیں. میں ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوں، ہر چیز میں کمپرومائز کرو بٹ نو کمپرومائز ان ولایت علی. عزاداری حسین اور امام علی کی محبت میں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا، حق بولنا، ہمیشہ دعا کرنا کہ اللہ میرے ایمان کو بچا کر رکھ. اس کے لیے بہترین دعا کون سی ہے معلوم؟ دعائے عدیلہ. دعائے عدیلہ کبیر بھی ہے، صغیر بھی ہے، بڑی بھی ہے، چھوٹی بھی ہے. چھوٹی تو بہت چھوٹی ہے. یہ دعا پڑھتے رہو ہر نماز کے بعد، واجب نماز کے بعد یہ دعائے عدیلہ پڑھو. یہ دعائے عدیلہ یہ پروٹیکشن ہے تمہارے ایمان کا. آخری وقت تم پروٹیکٹڈ رہو گے، تم بچے ہوئے رہو گے. کتنے بھی حملے ہو جائیں تمہارا ایمان رخصت نہیں ہوگا. ایمان یعنی ولایت علی رخصت ہو جائے خدا نہ خواستہ. آپ ایمان سے بولو، اگر میرے مولا کی ولایت ہم سے رخصت ہوگی تو ہم ہے کیا؟ ایک ڈھانچہ ہے. کیا ہے ہمارے پاس سوائے جہنم کے؟ کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہے مولا کی ولایت ہے. تو دعائے عدیلہ ہمیشہ پڑھو، بہترین دعا ہے. میں لڑکا لڑکی کو پڑھا، بڑے تو پڑھتے ہوں گے. تو سارے کے سارے بک چکے تھے. اب صرف ایک نقشہ کھینچ رہا 2 منٹ میں کہ اطاعت کیا ہے اور امام کو کون سی اطاعت چاہیے. مولا مالک اشتر قریب پہنچ گئے، جنگ بالکل اپنے کمال کے اوپر ہے، ختم ہونے والی ہے. ایسے موقع پر یہ سارے کے سارے جو بکے ہوئے تھے، مشہور بات ہے کہ انہوں نے نیزوں پہ قرآن کی شکل میں
نیزوں کو بلند کیا اور کہا یا علی مالک کو روک لو. امام کے لشکر والے علی کے ساتھی مولا کو گھیر لیتے, گھیر کے کہتے ہیں مالک کو روکو ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے. وہ دشمن نہیں قتل کرنے کا وہ کر رہا, اپنے لوگ کر رہے. اسی لیے ڈرو. آج کا زمانہ بھی یہی, آج کا زمانہ بھی ایگزیکٹلی یہی کہ اپنے لوگوں میں آ کے اس طرح اسلام کو پامال کر رہے. تو مولا نے کیا کیا تھا؟ مولا تو جانتے تھے. مولا نے ایک چٹ بھیجی, ایک پیغام بھیجا. مالک اشتر اس کے خیمے کے قریب ہے. مالک اشتر کی تلوار ایسا اٹھی ہوئی ہے, ایسا اٹھی ہوئی ہے, اب آگے بڑھنا ہے. ایسے موقع پر پیغام امام علی آیا کہ مالک جس حالت میں ہے رک جا. مالک اشتر کی تلوار آگے سامنے خیمہ ظالم کو ختم کر دے. پیغام آ رہا یا مولا کا کہ مالک جس حالت میں رک جا. اب مالک کا جملہ سنو, اس جملے کے لیے میں نے یہ پورا تمہید باندھی. مالک نے تلوار کو روک کے کہا, کمانڈر ان چیف ہے مالک اشتر, چیف کمانڈر ہے علی کے لشکر کے. مالک کا وہ مقام ہے کہ امام علی کہتے ہیں کہ مالک اشتر میرے لیے میرا سیدھا ہاتھ ہے. علی اگر بولے ید اللہ بولے میرا سیدھا ہاتھ ہے. اب جملہ سنو مالک اشتر کا سٹیٹس کیا ہے. امام علی کہتے ہیں کہ مالک میرے لیے ایسا ہے جیسے میں رسول کے لیے. ایسے موقع پہ مالک اشتر کو پیغام آتا ہے کہ یا مالک تلوار کو روک لو جس حالت میں ہے. تو مالک نے یہ نہیں کیا, تلوار کو روکا. روک کے جو جملہ بولا اس جملے کے لیے میں نے تمہید باندھی. روک کے کہا کہ میں نے تلوار اٹھائی تھی اطاعت علی میں, روک بھی اطاعت علی میں رہا. آپ سمجھ رہے ہیں, اطاعت چاہیے امام علی کو, ایسا شیعہ چاہیے. مولا عباس کی زندگی ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے. مولا عباس کی لائف ہمارے لیے ٹوٹل ایگزامپل ہے کہ انہوں نے ہر چیز تھی ان کے پاس. اب سننا واقعہ کیا ہے. مولا عباس دنیا میں جب آئے, کیسے آئے؟ میرے مولا نے مشہور واقعہ ہے لیکن میرے منہ سے سنے, ہو سکتا ہے کوئی نیا پیغام آئے. مولا نے شہزادی کی شہادت کے بعد, اچھا ایک بات اور بتا دوں, امام علی کے جتنی ازواج ہیں, جتنی وائفس ہیں, میری مظلوم بی بی ہے. بی بی کے بعد جو سیکنڈ نمبر کے اوپر ہے وہ بی بی ام البنین ہے. لاکھوں سلام میری ماں کو. بی بی جیسے اللہ کے رسول کے پاس سب سے بڑا مقام جو تھا ہماری ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ کا ہے. خدیجہ کے بعد اگر کوئی بی بی اللہ کے رسول کی ازواج میں آئی تو وہ جناب ام سلمہ ہے. نیچے جتنے ہیں جو اپنے آپ کو بڑے سمارٹ سمجھتے وہ سمارٹ ہی رہ گئے. احتیاط سے بولا. بہرحال بی بی ام البنین مدینہ منورہ سے, اب میں ہسٹری بتا رہا آپ کو, ہمارے یوتھ کو معلوم ہونا کہ مولا عباس کا فیملی ننیال کہاں سے شروع ہوا اور کس ماں کا بیٹا ہے عباس. وہ مدینہ منورہ سے 4 یا 5 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. وہاں کی یہ ٹرائب ہے, وہاں کا یہ قبیلہ ہے. آپ عرب میں رہتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ قبیلوں میں عرب بٹا ہوا ہے. وہاں کا یہ قبیلہ تھا. مولا کیا کہہ رہے, کس سے کہہ رہے؟ اپنے بڑے بھائی جناب عقیل ابن ابو طالب سے. اس لیے کہ جناب عقیل کو عرب کے جتنی ٹرائبس تھیں, جتنے قبیلے تھے, ان سارے قبیلوں کے بارے میں معلوم تھا کہ بہادر قبیلہ ہے, بزدل قبیلہ ہے, سخی ہے یا کنجوس ہے, وفادار ہے یا دھوکے دینے والے. نام پوچھتے تھے, قبیلے کا نام پوچھتے تھے, بولتے تھے یہ بڑا بہادر قبیلہ ہے, یہ بڑا سخی قبیلہ ہے. آپ کو معلوم, اسی لیے مولا حسین نے جناب مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر بنا کے کوفہ بھیجا تھا کہ وہاں جا کے جناب مسلم سارے قبیلوں والوں سے ملتے تھے, پوچھتے تھے, بولتے تھے کہ یہ ایسا یہ ایسا. یہ ورثے میں ملا تھا جناب مسلم کو. جناب عقیل سے کہا کہ بھیا میں ایک ایسی ٹرائب میں, ایک ایسے قبیلے میں شادی کرنا چاہتا جہاں سے مجھے میری شجاعت کا وارث ملے. یار میں آپ سے یہ پوچھتا, علی کا ہر بیٹا علی ہونا چاہیے, امام علی کا بیٹا ہے, لیکن ماں اگر ام البنین ہو تو عباس جیسا بیٹا ہوتا. مولا کا یہ پیغام آج کا اس دن کے لیے نہیں تھا, تا ظہور امام نے یہ پیغام دیا کہ جب بھی شادی کرو چیک کرو کہ کہاں کر رہے. میں یوتھ کو بول رہا, کہیں بھی اپنا پروپوزل نہیں بھیجو, کہیں بھی ریلیجن کو کمپرومائز مت کرو. میں لڑکیوں کو بھی بول رہا, کبھی کمپرومائز نہیں کرنا ریلیجن کو. کہ مسلمان تو ہے, سو واٹ مسلمان ہے, علی والا ہے, ارے مولانا مسلمان تو ٹھیک ہے بابا, مسلمان ہے سر کے اوپر, لیکن اگر امام علی کی ولایت نہیں ہے, محبت نہیں ہے, تو دین واٹ از اے یوز. میں لڑکیوں کو بول رہا کہ کبھی کمپرومائز مت کرو.
یہ ایول ورلڈ ہے, ایول ورلڈ ہے. میں انگلش میں بول رہا, اردو میں بھی بولتا, شیطانیت ہے یہاں پہ پوری دنیا میں اس وقت. تم اسکول جا رہے, تم کالجز جا رہے, تم ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کر رہے. چیک یور سیلف, چیک یور سیلف. ڈونٹ کمپرومائز. یہ مت بولو کہ مولانا ٹھیک ہے مسلمان ہے, سو واٹ مسلمان ہے, اگر شیعت نہیں ہے, ولایت نہیں ہے. میں نے کہا بابا پلیز کمپرومائز مت کرو. مولا کیا کہہ رہے, مولا کہہ رہے بھیا عقیل مجھے ایک ایسے قبیلے میں کی لڑکی چاہیے کہ جو میری شجاعت کا وارث بنے. تو مولا کا ہر بیٹا علی کا ہر بیٹا علی کیوں نہیں بنا, کیوں نہیں بنا؟ خود میرا مولا نے کہا, جنگ جمل واقعہ نہیں پڑھ رہا, مولا نے جناب محمد حنفیہ سے کہا کہ بیٹا جاؤ. بہت بہادر کا نام تھا محمد حنفیہ, علی کا بیٹا ہے. 3 شخصیتیں تھے, عبداللہ ابن جعفر طیار, مولا عباس اور جناب محمد حنفیہ اور مسلم ابن عقیل. 4 لوگ تھے عرب میں کہ جن کا سکہ تھا. تو کہا کہ بھیا بیٹا جاؤ. محمد حنفیہ گئے, میدان میں گئے, بہت بہادر ہے, امام علی کے بیٹے, مولا حسین کے بھائی ہے. سامنے سے اتنا تیز حملہ ہوا کہ محمد پیچھے ہٹ گئے. پھر امام نے پکار کے کہا بیٹا آگے بڑھو, پھر آگے بڑھے, پھر تیز حملہ ہوا, پھر محمد پیچھے ہٹے. 3 مرتبہ کہا بیٹا محمد تم آ جاؤ. مولا حسن سے کہا کہ تم جاؤ. میرا مولا حسن گیا, جنگ ختم کر دی مولا نے. وہ تلوار چلائی جو علی کی تلوار تھی. جنگ ختم ہوئی, دونوں بیٹے آگے امام کے ساتھ خیمے میں بیٹھے. لوگوں نے جا کے کہا مولا یہ بھی آپ کا بیٹا, یہ بھی آپ کا بیٹا. مولا اتنا فرق کیوں؟ امام حسن کی طرف بتا کے کہا یہ اس کی ماں کا دودھ کا اثر ہے, یہ اس کی ماں کے دودھ کا اثر. مولا علی نے کلیئر میسج دیا, کلیئر میسج دیا لڑکوں کو لڑکیوں کو کہ when you choose check yourself کہ کتنی ولایت اس لڑکی کے پاس ہے. یہ مت دیکھو کہ مجھے بڑی پریٹی چاہیے, خوبصورت چاہیے, حسین چاہیے. ضرور کرو حسین سے. مولا سے بعد میں بات نکل رہی, میں کیا کروں. مولا سے پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ بتاؤ کس لڑکی سے شادی کرنا. کہا کہ مولا کس لڑکی سے شادی کرنا. تو امام علی نے کہا کہ لڑکی میں 2 چیزیں کبھی نہیں دیکھنا, اس کا حسن نہیں دیکھنا, حسن بیوٹی, اور پیسہ نہیں دیکھنا. تو اب ہر کی خواہش ہوتی کہ بڑی خوبصورت ہو بیوی, ہونا چاہیے. تو اس نے مولا نے کہا 2 چیزیں کبھی لڑکی میں نہیں دیکھنا جب تم رشتہ بھیجو کہ بڑی حسین ہے, حسین چاہیے. اس لیے کہ آج کل یہ کنڈیشن رکھتے ہیں لڑکے. تو کیا کنڈیشن رکھتے ہیں, ہم کو تو بڑی مولانا خوبصورت چاہیے, پیسے والی چاہیے. کیوں چاہیے؟ بس پیسہ خوب رہے گا, انجوائے کریں گے. خود نہیں کمائیں گے, اس کے پیسے پہ انجوائے کریں گے. مرد کو چاہیے خود کمائیں, جاب خود کرے. تو بہرحال تو اس نے کہا کہ مولا نے کہا 2 چیزیں کبھی نہیں دیکھنا. راوی نے کہا مولا کیوں نہ دیکھے, دیکھنا کیا اور یہ کیوں نہ دیکھے. امام علی کہتے ہیں کہ اسی لیے مت دیکھو, پیسہ اور حسن یہ دونوں چیزیں فنا ہونے والی ہیں. آج ہے کل ختم ہو جائیں گی. دیکھو کیا کہا, تقویٰ دیکھو, نسلی طہارت دیکھو. علی کسی اور کا امام نہیں ہے, علی امام المتقین ہے. مولا نے جناب عقیل سے کہا کہ ایک لڑکی دیکھو کسی قبیلے میں. اچھا پھر بعد میں آگے بڑھی نہیں پا رہا, میں بعد میں بات نہیں کر رہی. اب میں آپ سے یہ پوچھتا کہ میرا مولا 1 ہفتہ پہلے یا 2 ہفتے پہلے مولا کا ایک مشہور سرمن ہے, خطبہ ہے, جس میں امام علی کہتے ہیں کہ میں وہ علی ہوں جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں. اس کے بعد کہا میں وہ علی ہوں جو نسلوں سے واقف ہو. آپ جانتے اسی جنگ صفین میں مالک اشتر نے 999 کو مار کے صرف ذہن میں, علی ایک سائڈ پہ لڑ رہے, مالک ایک سائڈ پہ لڑ رہا, مالک کے ذہن میں صرف خیال آیا, خیال آنا بری بات نہیں ہے, کہ میں نے 999 کو مارا, علی نے 1000 کو مارا, ایک کا ہی تو فرق ہے. تو دوسری جگہ سے پکار کے کہا مالک تو سوچ رہا 999 کو مار کے, جو تیرے سامنے آ رہا تھا تو مار رہا تھا, میں نسلوں کو دیکھ رہا تھا. جو علی نسلوں کو دیکھے, کیا وہ علی کو نہیں معلوم کہ 3 کلومیٹر کے اوپر کوئی قبیلہ ہے؟ کیا وہ میرے مولا کو نہیں معلوم تھا؟ 200% معلوم تھا. سامنے سارے واقعات ہیں, میرے کو کئی واقعات مولا کے یاد آ رہے, چونٹیوں کے واقعات میں. علی صرف انسانوں کی نسل سے واقف نہیں. سورہ نمل قرآن کا سورہ ہے, سورہ نمل, چونٹی اینٹ. علی نے کہا تھا کہ میں چونٹیوں کے نسل سے بھی واقف ہوں. اس کے بعد میرے مولا کا تاریخی جملہ ہے, امام علی نے کہا تھا سنو, سلیمان نہیں بتا سکا, چونٹیوں کے سردار نہیں بتا سکا
کہ کتنی آئیں اور کتنی ہیں، کتنے نر ہے کتنے مادر ہے، نہ سلیمان بتا سکا جبکہ زبان جانتا ہے، نہ چونٹیوں کا سردار بتا سکا، لیکن میں علی بتا سکتا اب تک کتنی پیدا ہوئی، اب کتنی ہیں اور کتنی آنے والی ہے۔ وہ علی پوچھ رہے عقیل سے مجھے قبیلے میں شادی کرا دو، تو مولا نے پوچھ کے ہم کو میسیج دیا، اور دوسری روایت یہ کہ جناب عقیل کو بیدار کیا کہ میں کربلا کے لیے تیاری کر رہا، تم بھی اپنے بیٹے مسلم کو تیار کرو۔